احرام مردوں کے لیے دو صاف ستھری چادریں اگر سفید ہوں تو بہتر ہے، احرام کا لباس ہے، ایک بطور تہمت باندھنے کے لیے اور دوسری اوپر اوڑھنے کے لیے، لیکن سر اور چہرہ ننگا رہے اور جوتا کوئی سا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ اس چیز کا خیال رہے کہ ٹخنے ننگے ہوں۔ احرام کا لباس نیا ہونا ضروری نہیں بلکہ پرانا اور استعمال شدہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا لباس ہے کہ جسے جتنی بار چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ گھڑی، انگوٹھی، اینک، پرس اور بیلٹ وغیرہ پہننے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، وہ جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہی اسی میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں، البتہ نہ دستانے پہنیں گی اور نہ نقاب باندھیں گی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1825 میں یہی بات ذکر ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے احرام سے قبل غسل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 830 سے یہی بات ثابت ہے۔ لیکن واضح رہے کہ سرتاپا صفائی یعنی زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کو اس وقت تک مؤخر کرنا اور اس تاخیر کو مسنون سمجھنا قطعی طور پر درست عمل نہیں۔ اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا مرد یا کسی اور وجہ سے غسل نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا تو وہ غسل کے بغیر بھی احرام باندھ سکتا ہے اور اس کے حج یا عمرے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ غسل کرنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے قبل مرد بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں، اگرچہ بعد میں اس کے اثرات بھی باقی رہیں۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد کپڑوں پر خوشبو کا استعمال ممنوع ہے۔ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اگر کسی عورت کو زچگی ہو جائے یا حیض آ جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ احرام کے لیے دو بغیر سلی ہوئی چادریں آپ استعمال کریں گے۔ ایک چادر آپ اوپر اوڑھ لیں گے اور دوسری چادر تہبت کے طور پر آپ استعمال کریں گے۔ اس چادر کو باندھنے کے لیے آپ پہلے اس کے دونوں حصے کو اس چادر کے آپ بالکل متوازی یعنی برابری کی بنیاد پر ملا لیں گے، اور ملانے کے بعد آپ یہ کام کریں گے کہ یہاں سے پہلے اپنے دونوں پاؤں اپنی جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی احرام کی حالت میں آپ کو طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلے آپ اپنی دونوں پاؤں کو اپنے جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیجئے اور اس چادر کو برابر حصوں میں یہاں سے پکڑ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے اس چادر کو یہاں سے پکڑیے اور اپنی جتنا بھی آپ جس کو جتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، اور اس کے بعد اس چادر کو یہاں لے کر آئیے۔ یہ حصہ آپ نے پکڑا ہوا تھا، اس کے بعد آپ اس حصے کو یہاں سے دوبارہ فولڈ کر اس طرح کا شامل کر لیجئے اور اس کے بعد اوپر سے فولڈ کر دیجئے۔ جب آپ اس کو اوپر سے فولڈ کر دیں گے تو اب نہ آپ کو کسی بیلٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ کسی اور قسم کی، اور یہ آپ کا احرام آپ کے لیے آپ کا سطر بھی ڈھک دے گا اور تمام چیزوں کے لیے آپ کو چلنے پھرنے میں بھی بہت آسانی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے۔ ناظرین، حجاز مقدس کے سفر کے لیے ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، اب باری آئے گی میقات کی۔ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے کے مقام اور وقت کو میقات کہا جاتا ہے۔ مختلف جہتوں کے اعتبار سے احرام باندھنے کے مقامات بھی مختلف ہیں۔ یلملم، ذوالحلیفہ، جحفہ، یہ الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ سمتوں میں میقات یہی ہیں۔ یلملم بیت اللہ کے جنوب میں ایک سمندری مقام جو یمن، چین، بنگلہ دیش، افغانستان،
ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ اسی طریقے سے ذوالحلیفہ، مدینہ منورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ اس کا موجودہ نام بیر علی یا آبار علی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اور مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ آج کل حج اور عمرہ کے لیے زیادہ تر فضائی سفر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ روانگی کے وقت ایئرپورٹ ہی سے احرام کا لباس پہن لیا جائے۔ البتہ حج یا عمرے کا تلبیہ میقات سے گزرتے ہوئے شروع ہوگا۔ میقات کی حدود شروع ہونے پر ہوائی جہاز میں باقاعدہ اعلان ہو جائے گا، اور بعض لوگ جو ایک غلطی کرتے ہیں اس کی نشاندہی کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر، کہ بعض لوگ جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، جو کہ انتہائی لیول پر، انتہائی درجے پر غلط طریقہ ہے اور غیر مسنون بھی ہے۔ میقات کی ہوائی حدود ناظرین اب شروع ہوا چاہتی ہے، اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور میقات پر آپ جو نیت کریں گے اس کے الفاظ یہ ہیں: احرام کے تلبیہ کی دعا۔ اللہم لبیک عمرہ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ ادا کرنا ہو تو ان الفاظ کے آخر میں ان کہہ کر اس کا نام لے لیں، جیسے اللہم لبیک کا عمرہ ان، اور پھر جو بھی فلاں ابن فلاں جو بھی نام آپ لینا چاہیں تو وہ آپ نام لے سکتے ہیں، تو اس کی طرف سے بھی عمرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ راستے میں موقع بہ موقع بلند آواز سے تلبیہ توحید پکارتے رہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں دھیمی آواز میں تلبیہ پکاریں گی۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جو عمرہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، جو معتمر ہیں، وہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ اس کے بعد مسجد الحرام کے آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں ہر دروازے کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئیے، اور اب اس کے بعد ہم طواف شروع کریں گے۔ ناظرین، اب ہم بیت اللہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد ثواب کی نیت سے حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ناظرین، طواف کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے طواف نفل، طواف قدوم، طواف افاضہ یا طواف زیارت، یا طواف وداع۔ یہ 4 قسم کے طواف ہوتے ہیں۔ طواف نفل یہ احرام باندھے بغیر عام لباس میں بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، حج یا عمرے کے علاوہ کسی بھی وقت طواف کرنا یہ طواف
نفل کہلاتا ہے۔ طواف قدوم جب حاجی میقات سے احرام باندھ کر، خواہ وہ مدینے سے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر آ رہا ہے یا وہ اپنے ملک سے یعنی کسی سفر کے دوران میں حج سے جب وہ جہاز میں بیٹھ کر بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے، تو اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یعنی میقات سے جو ہم احرام باندھ کر آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت یہ 10 ذی الحجہ کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے، وہ جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ادا کیا جانے والا جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ابھی ہم میقات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے طواف قدوم کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، طواف قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباء کرنا پڑے گا، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کرنا پڑے گا۔ مردوں کو چاہیے کہ طواف قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کیفیت کو ناظرین استباء کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف طواف قدوم میں ثابت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف طواف قدوم میں کرنا ہے، نہ طواف زیارہ میں کرنا ہے، نہ طواف وداع میں کرنا ہے، اور نفل طواف میں تو آپ ویسے ہی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے ناظرین کہ اسے صرف 7 چکروں تک برقرار رکھنا سنت ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استباء کر دیتے ہیں، اپنے کندھے کو ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا ضروری ہے۔ استباء کرنے کے لیے آپ کو اپنا دانا ہاتھ یعنی اپنا دایاں ہاتھ اور یہ کندھا ننگا کرنا پڑے گا، اور یہ چادر اس طرح کر کر اپنا سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے، جو طواف قدوم کے وقت میں ہمارے لیے کرنا لازم ہے۔ ناظرین، طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے یا کسی لاٹھی یا لکڑی سے اس کو چھونے اور اس کو چومنے یا صرف اس کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرنے سے کرنی چاہیے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت سر کو کچھ جھکانا مسنون عمل ہے۔ ناظرین، اگر حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو پھر طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کریں، جس کی پہچان کے لیے آپ کے سامنے وہاں پر دیوار پر سبز لائٹ روشن ہے۔ حجر اسود کی یہ بالکل سامنے کی علامت ہے، اور اس سبز لائٹ سے طواف کا آغاز اور اسی پر اختتام کریں۔ خیال رہے رش اور بھیڑ میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور باقی حاجی بھی اس تکلیف کا سامنا کریں گے۔ ایسی صورت میں صرف دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ یاد رہے ایسی صورت میں ہاتھ کو چومنا درست نہیں ہے، یعنی آپ صرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے بسم اللہ بھی کہا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ آئیے ہم بھی طواف کو شروع کرتے ہیں، اور طواف شروع کرنے کے لیے ہمیں کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دائیں طرف سے چلے اور بیت اللہ کو بائیں طرف کرے، یعنی بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ 7 چکر لیں گے۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے اور ایک چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی پورا ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رہے۔ ہر چکر کے آغاز پر حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ وغیرہ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ مسنون عمل ہے اور اس کو استلام کہتے ہیں، لیکن صرف اس نیت سے کہ یہ عمل مسنون ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، طواف کے 7 چکر آپ حتیم کے باہر سے لگائیں۔ حتیم جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تو خانہ کعبہ کا حصہ ہی جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ رکن یمانی، طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اسے ہاتھ لگانا مسنون عمل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے رکن یمانی کو چھونا مشکل ہو تو بغیر ہاتھ لگائے گزر جائیں، لیکن وہاں رک کر رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا، یعنی استلام کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں ایک دعا بھی آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تو تمام وہ چیزیں تھیں اور تمام وہ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا مقصود تھا۔ اب آئیے ہم اس پاک گھر کا طواف شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم طواف کا آغاز کریں گے حجر اسود کا بوسہ لے کر، اور بوسہ لینے کے بعد جو شروع کے 3 چکر ہوں گے اس میں حاجی رمل کریں گے۔ رمل جس میں تھوڑا سا تیز چلنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے۔ حجر اسود ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہوگا، اور یہاں سے ہم طواف کا آغاز کریں گے۔ اگر حجر اسود کا بوسہ آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو آپ صرف استلام یعنی ہاتھ سے چھوئیں گے، اور یا پھر کسی چھڑی سے اس کو چھوئیں گے اور اس کو چوم لیں گے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے طواف کا آغاز کریں گے، اور اس وقت جب آپ دور سے اشارہ کر رہے ہیں تو ہاتھ کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم اپنے طواف کا آغاز کریں گے حجر اسود کو بوسہ لے کر۔ حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجين الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى يا رب وفقهم لما إليه أتوا واغفر لنا معهم يا رب آمين يا رب وفقهم لما إليه أتوا واغفر لنا معهم يا رب آمين حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا
الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات. ناظرین، اب ہمارے طواف کے 7 چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایسا ہی کیا تھا۔ ناظرین، اگر مطاف مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ نہ مل سکے تو مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ طواف کی یہ 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور سنن بہقی کے اندر حدیث نمبر 90 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کی 2 رکعتیں مسجد الحرام سے بھی باہر وادی ذی طویٰ میں ادا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجين الشوق يحملهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے۔ اب طواف کی ان 2 رکعتوں کے بعد حدیث کے مطابق یعنی مسند احمد کی حدیث نمبر 72 کے مطابق طواف کی ان 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا ہے، اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈالنا ہے۔ حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين ناظرین، اب ہم نے صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح حج اور عمرے کا رکن ہے، اور اس کے بغیر عمرہ اور حج ادا نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں حدیث نمبر 447، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر صحیح فرض کر دی گئی ہے، لہٰذا صحیح کرو۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں ہم نے چکر لگانے ہیں۔ صفا کے قریب پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان خوب جاننے والا ہے۔ میں اس چیز کی ابتدا کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے ابتدا کی ہے۔ ناظرین،
اب ہم سعی کریں گے اور صفا سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور صفا سے مروہ تک جائیں گے، پھر مروہ سے صفا تک جائیں گے، پھر صفا سے مروہ، اس طرح ہم اپنے 7 چکر پورے کریں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ ہوتا ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ صفا پر چڑھنے کی کوشش کریں گے اور صفا کے یعنی اس طرح صفا کے پر چڑھنے کی کوشش کریں گے کہ بیت اللہ نظر آ جائے۔ اگر نہیں نظر آتا تو ٹھیک ہے، کیونکہ حدود حرم کچھ اس طریقے سے بنا دی گئی ہیں کہ اب وہاں پر کام بھی جاری ہے، تو جس کی بنا پر بہت سارے مواقع پر ہم صفا اور مروہ پہ پہنچ کر خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور صفا پر آپ پہنچ کر وہاں پر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی۔ اس موقع پر ناظرین جو آپ نے یہ دعا آپ نے سن لی، اس دعا کے بعد آپ اس موقع پر اپنے لیے بھی مزید دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اور پھر صفا سے مروہ کے درمیان میں آپ سعی کا آغاز کریں گے۔ اور ناظرین اس میں ہم ایک اور کام بھی کہ اس دوران میں آپ اپنی جو الفاظ میں آپ دعائیں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان میں اور مروہ اور صفا کے درمیان میں کچھ سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں، جہاں پر حاجی کو تیز تیز تھوڑا سا چلنا اور بھاگنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حکم ہے، تو مرد اس سبز لائٹ کے دوران میں ذرا سا تیز چلیں گے یا تھوڑی سی دوڑ لگائیں گے۔ تو آئیے ناظرین ہم بھی اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجين الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى يا رب وفقهم لما إليه أتوا واغفر لنا معهم يا رب آمين يا رب
واغفر لنا معهم يا رب آمين. حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجين. الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى. الشوق يحملهم لدمعهم ذرفوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى. नाज़रीन, सफ़ा व मरवा की सई के बाद अब हम बाल को मुंडवाएंगे। कतरवाना भी साबित है और मुंडवाना ज़्यादा अफजल है, तो बालों को मुंडवाएंगे और इसके साथ ही हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और आप एहराम की जो पाबंदियां आप पर आयद थीं, आप उससे भी निकल जाएंगे और आप एहराम अपना उतार सकते हैं।